أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل گلشن فارسی. فارسی کے شائقین کے لیے ایک اور درس ہم لے کر آئے ہیں. اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں جس اللہ پاک نے ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کی ہے. اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں علم حاصل کرنے کے اتنے آسان ذرائع ہمارے رب نے ہمارے لیے مہیا کیے ہیں کہ بنا کہیں جائے، بنا کسی مشکل کے، بنا کسی ٹینشن کے، بنا کسی فیس کے، بنا کسی ٹائم کی قید کے ہم اپنی مرضی سے فری میں آرام سے ٹینشن فری ہو کر اپنے گھر میں جب چاہیں جس ٹائم چاہیں اپنی مرضی کا علم حاصل کر سکتے ہیں. تو بس اللہ پاک کا شکر ادا بھی کرتے ہیں اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے علم حاصل کرنے کی اس توفیقات میں اور بھی اضافہ عطا فرما. تو ہمارا فارسی کلاسز کا فائدہ کافی ان لوگوں کو ہوگا جو فارسی میں پڑھتے ہیں، فارسی کے دروس پڑھتے ہیں یا فارسی کی کتابیں ہوتی ہیں. علامہ اقبال کے فارسی کے شعر ہوتے ہیں، اشعار وغیرہ. اس کے علاوہ جو ہے جن کو اسکالرشپ ملتی ہے وہ جاتے ہیں ایران پڑھنے جاتے ہیں. ان کے لیے جو ہے فارسی بہت کام مدد دے گی ان کو. جب یہاں پر پڑھیں گے، ہمارے چینل پر پڑھیں گے، لفظ بائی لفظ پڑھیں گے اور ہر قاعدے کے مطابق پڑھیں گے، انشاءاللہ ان کو بہت اچھا فائدہ ہوگا. تو ہم کلاس شروع کرتے ہیں. آپ سب کی توجہ ہے، شوق ہے، چاہت ہے تو ہم کلاس کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس 15 15واں درس. 15 کہتے ہیں 15 کو، 15 یعنی 15واں درس ہم پڑھیں گے. 15ویں درس میں ہم نے آج کیا پڑھنا ہے؟ فعل مضارع سے فعل حال بنانا. ہم نے پہلے پڑھا تھا فعل مضارع، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ فعل مضارع سے ہمیں دو زمانوں کا مطلب پتہ چلتا ہے، ایک فعل حال، دوسرا فعل مستقبل. مطلب کہ آیت یعنی وہ ایک مرد یا ایک عورت آ رہا ہے یا آئے گا، اگر فقط آیت کہتے ہیں. لیکن فقط آیت سے دو زمانے یعنی فعل حال اور فعل مستقبل کی معنی دیتا ہے. لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ فعل حال الگ ہو جائے، فعل مستقبل الگ ہو جائے، تو اسی لیے آج ہم نے اس کو الگ کر دیا ہے. آج ہم وہ درس پڑھیں گے جس میں صرف فعل حال کی بحث ہوگی، فعل مستقبل اس میں نہیں ہوگا. فعل مضارع سے ہم آج فعل حال بنائیں گے. کس طرح سے فعل حال بنائیں گے؟ پہلے تھوڑی ڈیفینیشن کو دیکھ لیں، تو پھر ہم آگے اس کو مثالوں کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ فعل حال کس طرح سے بنتا ہے فعل مضارع سے. فعل مضارع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم فعل مضارع کے شروع میں
فعل مضارع کے جو بھی سیغے ہم نے گردان پڑھی ہے فعل مضارع کی، اس میں ہم ہر سیغے کے آگے می لگائیں گے، ٹھیک ہے، یہ والی می، یہ جو می ہے، می آگے چل کے پتہ چلے گا، می لگائیں گے تو وہ فعل حال کی معنی دے گا۔ مثلا کیسے؟ مثلا می آید، وہ ایک مرد یا ایک عورت آ رہا ہے یا آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے مستقبل کٹ گیا، صرف می آید وہ آ رہی ہے۔ می خوابد، وہ ایک مرد یا ایک عورت سو رہا ہے یا سو رہی ہے، عورت ہے سو رہی ہے۔ می روت، وہ ایک مرد یا ایک عورت جا رہا ہے۔ اب یہ حال کی بات ہو رہی ہے، ابھی حال یعنی کہ کام حال میں ہو رہا ہے، اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے فعل مضارع سے ہم نے فعل حال جب الگ کیا تو اسی مضارع کے آگے ہم کیا کریں گے، اس طرح کی یہ می لگائیں گے، میم اور یا کو ملا کر می لگائیں گے۔ اب اس می لگا کر پھر ہم گردان کریں گے، می آید، می آیند، می آئی، می آئید، می آیم، می آئیم، یعنی وہ ایک مرد یا ایک عورت آ رہا ہے، وہ سب مرد یا سب عورتیں آ رہی ہیں، تم ایک مرد یا ایک عورت آ رہے ہو، تم سب مرد یا سب عورتیں آ رہے ہو، میں ایک مرد یا ایک عورت آ رہی ہوں، ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں آ رہے ہیں۔ اور می خوابت، وہ ایک مرد یا عورت سو رہا ہے، می خوابند، وہ سب مرد یا سب عورتیں سو رہے ہیں۔ می خوابی، تم ایک مرد یا تم ایک عورت سو رہے ہو، می خوابی، تم سب مرد یا تم سب عورتیں سو رہے ہو۔ می خواب، میں ایک عورت یا ایک مرد سو رہا ہوں یا سو رہی ہوں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، اب اسی کو اگر عورت ہوگی تو بھی یہی جو ہے ہم ورڈ یوز کریں گے، مرد ہوگا تو بھی یہی ہم یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ می رود، وہ ایک مرد یا ایک عورت جا رہی ہے۔ می روند، وہ جو ہے سب مرد یا سب عورتیں جا رہی ہیں۔ تو اس طرح سے ہم اس کی گردان کریں گے۔ تو یہ ہے، آج ہم نے یہ پڑھا کہ فعل مضارع سے فعل حال کس طرح سے بنتا ہے۔ پہلے دو زمانے تھے تو ہمیں پریشانی ہو رہی تھی کہ اب دو زمانے سے ہم اگر بات کریں تو کس طرح سے بات کر سکتے ہیں، لیکن اب فعل مضارع سے ہم نے فعل حال کو الگ کر دیا۔ اب فعل حال الگ ہو گیا، باقی رہتا ہے فعل مستقبل، انشاءاللہ وہ ہم دوسری ویڈیو میں پڑھیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں آج کے درس میں کہ فعل حال مضارع سے فعل حال کس طرح سے بنا، اس کا کس طرح سے اس کی گردان ہوگی۔ میں نے تھوڑی گردان آپ کو یہاں پر کر کے دکھائی، تھوڑی گردان ابھی دوسرے پیج پر ہم چلتے ہیں، وہاں پر جو ہے ہم دوسری گردان پڑھتے ہیں کہ ہم فعل حال کی دوسری گردان کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ یہ ہے فعل حال کی گردان دوسری، یہ میں نے مکمل یہاں پر جو ہے گردان کی ہے۔ می آید، می آیند، می آئی، می آئید، می آیم، می آئیم۔ می رود، می روند، می روی، می روید، می روم، می رویم۔ می گوید، می گویند، می گویی، می گویید، می گویم، می گوئیم۔ یعنی یہاں پر یہ آنے کا ہے، وہ ایک مرد یا ایک عورت آ رہی ہے، وہ ایک مرد یا ایک عورت جا رہا ہے، وہ ایک مرد یا ایک عورت کہہ رہا ہے۔ گفتن کہنا تھا، گفتن سے ماضی مطلق تھا، گفت سے مضارع بنایا تو گوید ہو گیا۔ گفت سے میں نے کہا تھا مضارع والوں کا مضارع بنانے کا کوئی بھی قانون نہیں ہے، بس وہ اپنی مرضی سے بنا دیتے ہیں، اپنی مرضی سے جو ہے وہ بس لفظ کو بنا دیتے ہیں۔ اب گفتن سے گفت ہوا، گفت سے گوید ہو گیا، اب حال بنے گا تو می گوید کے آگے می لگے گا تو گردان ہوگی می گوید، می گویند، می گویی، می گویید، می گویم، می گوئیم۔ می رود، می روند، می روی، می روید، می روم، می رویم۔ اب یہ گردان آپ نے اس طرح سے کرنی ہے، پھر اس کی میننگ اس طرح سے یاد کرنی ہے۔ اب اگر صرف ہمیں ضمیر یاد کرنی ہے، مرد اور عورت کو چھوڑ دیں، مذکر مونث کو چھوڑ دیں، تو بس یہ کہہ سکتے ہیں وہ آ رہا ہے، وہ سب آ رہے ہیں، میں آ رہی ہوں، نہیں تم آ رہے ہو، تم سب آ رہے ہو، میں آ رہی ہوں، ہم سب آ رہے ہیں۔ وہ جا رہا ہے، وہ سب جا رہے ہیں، تم جا رہے ہو، تم سب جا رہے ہو، میں جا رہی ہوں، ہم سب جا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے، وہ سب کہہ رہے ہیں، تم کہہ رہے ہو، تم سب کہہ رہے ہو، میں کہہ رہی ہوں، ہم سب کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے اس کی فعل حال کی گردان اس طرح سے ہوگی، میننگ اس طرح سے ہوگی کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہے تم آ رہی ہو، تو می آئی،
تو وہ ہم جواب میں کہیں گے می آیم، میں آ رہی ہوں، جی ہاں میں آ رہی ہوں، می آیم میں آ رہی ہوں، یعنی جو کام میں چلتے ہوئے زمانے میں کام کر رہی ہوں اس کو فعل حال کہتے ہیں، اور اس کی گردان یہ اس طرح سے ہوگی۔ اب اس گردان کو ہم نے یاد کرنا ہے۔ یہ گردان جب یاد ہو جائے گی، سب جو ہے کافی جو ہے مصدر تو کافی ہیں، اور اس کے ماضی بھی کافی بنیں گے، مضارع بھی کافی بنیں گے، فعل حال بھی کافی بنے گا، لیکن آہستہ آہستہ پہلے جو گرامر میں یہ بنیادی چیزیں ہم پڑھ لیں، پھر ہم جملہ بنانا بھی سیکھیں گے، پھر ہم فارسی مکمل بولنا بھی سیکھیں گے۔ کوئی ایسی خواہش ہوئی ہی نہیں کہ میری کلاس سے، میرے اکیڈمی سے فارسی نہ سیکھ سکے۔ اللہ کا شکر ہے، میں نے کافی خواہران کو فارسی بولنا سکھایا ہے، وہ ان کو بہت فائدہ ہوا کہ وہ گروپس میں فارسی بولتی ہیں اور جو ہے ایکٹیو ہو کر بولتی ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر آپ سب کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ ہم اچھے سے پڑھائیں گے آپ سب کی مدد سے۔ تو امید کرتی ہوں درس آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، درس میں کہیں پر بھی کوئی مشکل نہیں لگی ہوگی، بہت ہی آسان ہے۔ فعل حال بنانے کا طریقہ فارسی بہت شیرین ہے، فارسی سیکھنا بہت جو ہے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ملیں گے تو ہم جو ہے فعل مستقبل سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کریں، خوش رہیں، سلامت رہیں، اللہ پاک کے سائے میں رہیں۔ اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔